ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کروں گی۔ فلسطین کی سرزمین پر عمران نامی ایک عابد اور زاہد شخص رہتے تھے۔ ان کی بیوی حنا بہت ہی نیک اور عابدہ خاتون تھیں۔ دونوں میاں بیوی بنی اسرائیل میں بہت ہی محبوب اور مقبول تھے۔ عمران حضرت سلیمان کی اولاد میں سے ہیں اور حنا حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ عمران کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ایک مرتبہ حنا اپنے گھر کے صحن میں چہل قدمی کر رہی تھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ اپنے بچے کو چونچ سے منہ میں کھانا ڈال رہا ہے۔ یہ دیکھ کر ممتا کے جذبات سے دل بھر آیا اور بارگاہ الہی میں دعا کی، اے میرے پیارے اللہ، مجھے اولاد عطا کر تاکہ وہ ہم دونوں کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بن جائے۔ دل سے نکلی ہوئی دعا قبول ہو گئی۔ حنا نے چند روز کے بعد محسوس کیا کہ وہ ماں بننے والی ہیں۔ انہیں دلی مسرت ہوئی اور جذبہ تشکر سے انہوں نے نظر مان لی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ ماں بننے سے پہلے حنا کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ بعد میں لڑکی پیدا ہوئی۔ حنا کے لیے یہ لڑکی بھی لڑکے سے کم نہ تھی، مگر یہ احساس ہوا کہ میں نے جو نظر مانی ہے وہ پوری نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بتا کر خوش کر دیا کہ ہم نے تیری لڑکی کو قبول کیا اور لڑکی کی وجہ سے تمہارا خاندان معزز اور مبارک ہوگا۔ حنا نے لڑکی کا نام مریم رکھا۔ سریانی زبان میں مریم کے معنی خادمہ کے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام جب شعور کو پہنچی تو یہ معاملہ درپیش ہوا کہ مقدس ہیکل کی یہ امانت کس کے سپرد کی جائے۔ لڑکیاں مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف نہیں کی جاتی تھیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ لڑکے کے بجائے لڑکی کو مسجد کے لیے وقف کیا گیا۔ ہر ایک نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اس مقدس امانت کا کفیل مجھے بنایا جائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو تھے اور مقدس ہیکل کے معزز کاہن اور نبی تھے، اس لیے یہ سعید امانت ان کے سپرد کر دی گئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے ہیکل کے قریب ایک حجرہ مخصوص کر دیا تاکہ وہ دن میں عبادت الہی میں مصروف رہیں اور جب رات ہوتی تو وہ اپنے گھر لے جاتے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام عبادت میں مصروف رہتی۔ ان کے سپرد ہیکل کی جو خدمت کی گئی تھی اسے بھی نہایت احسن طریقے سے پورا کیا کرتی تھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کی ضروری نگہداشت کے سلسلہ میں کبھی کبھی حجرے میں تشریف لے جاتے تھے۔ ان کو یہ بات عجیب لگتی تھی کہ مریم کے پاس اکثر بے موسم کے تازہ پھل موجود ہوتے تھے۔ ایک روز انہوں نے دریافت کیا، اے مریم، تیرے پاس یہ بے موسم پھل کہاں سے آتے ہیں؟ بی بی مریم نے کہا، اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بے گمان رزق عطا کر دیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مریم علیہ السلام کا خاص مرتبہ ہے۔ ساتھ ہی بے موسم تازہ پھلوں کے واقعہ نے دل میں یہ تمنا پیدا کر دی کہ جس اللہ نے اپنی قدرت سے بے موسم پھل پیدا کر دیے ہیں وہ میرے بڑھاپے اور بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود مجھے بیٹا ضرور عطا کرے گا۔ یہ سوچ کر انہوں نے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ بی بی مریم اپنے حجرے میں عبادت میں مشغول رہتی تھیں، ضرورت کے بغیر باہر نہیں نکلتی تھیں۔ ایک مرتبہ مسجد اقصیٰ کے مشرقی جانب لوگوں سے دور ایک گوشے میں تنہا بیٹھی ہوئی تھیں کہ اچانک انسانی شکل میں فرشتہ ظاہر ہوتا ہے اور حضرت بی بی مریم نے ایک اجنبی شخص کو جب اپنے سامنے دیکھا تو گھبرا گئیں اور فرمایا، اگر تجھ کو کچھ بھی اللہ کا خوف ہے تو میں اللہ کا واسطہ دے کر تجھ سے پناہ مانگتی ہوں۔ فرشتہ نے کہا، مریم، خوف نہ کر، میں انسان نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور تجھ کو بیٹے کی بشارت دینے آیا ہوں۔ مریم نے یہ سنا تو تعجب سے کہا، لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے آج تک کسی شخص نے ہاتھ نہیں لگایا ہے؟ قرآن حکیم نے ان واقعات کو اس طرح بیان کیا ہے، جب فرشتوں نے مریم سے کہا، اے مریم، اللہ تعالیٰ تجھ کو ایسے لڑکے کی بشارت دیتا ہے جو اس کا کلمہ ہوگا، اس کا پورا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں صاحب وجاہت اور ہمارے مقربین میں سے ہوگا، اور وہ ماں کی گود میں لوگوں سے کلام کرے گا، اور اللہ اس کو کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل کا علم عطا کرے گا، اور وہ اللہ کا رسول ہوگا۔ بیٹے کی بشارت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری اور وہاں سے چل دیے۔ کچھ ہی روز بعد حضرت مریم علیہ السلام کو بچے کی پیدائش کے آثار محسوس ہونے لگے۔ جیسے جیسے بچے کی پیدائش کے دن قریب آتے جا رہے تھے، آپ کی پریشانی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا، انہوں نے سوچا کہ لوگوں کو حقیقت حال کا علم نہیں ہے، ولادت کا مرحلہ یہاں پیش آیا تو بہت بدنامی ہوگی، اس لیے مناسب یہ ہے کہ کہیں دور چلی جاؤں۔ یہ سوچ کر وہ یروشلم سے تقریباً
تقریباً 9 میل دور کوہ سرا کے ایک ٹیلے پر چلی گئیں جو اب بیت اللحم کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں پہنچ کر چند روز بعد درد ذیل شروع ہوا تو تکلیف اور اضطراب کی حالت میں کھجور کے ایک درخت کے تنے کے سہارے بیٹھ گئیں اور بعد میں پیش آنے والے حالات کا اندازہ کر کے انتہائی دکھ سے یہ کہنے لگیں کہ کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور لوگ میری ہستی فراموش کر چکے ہوتے۔ اب نخلستان کے نشیب سے فرشتے نے پکارا، مریم غمگین نہ ہو، تیرے پروردگار نے تیرے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور تو اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تازہ کھجوریں گریں گی، پس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں بچے کے نظارے سے ٹھنڈی کر۔ پھر اگر آدمی نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزہ کی نظر مانی ہے، اس لیے آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ حضرت مریم وحی الہی سے مطمئن ہو گئیں اور بچہ کو گود میں لے کر بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئیں۔ جب شہر پہنچیں تو لوگوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا اور کہا، اے ہارون کی بہن، یہ کیا تو نے بھاری تہمت کا کام کر لیا؟ نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بد چلن تھی، پھر تو یہ کیا کر بیٹھی؟ مریم نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے لڑکے کی طرف اشارہ کیا، جو کچھ پوچھنا ہے اس سے معلوم کرو، میں آج روزہ سے ہوں۔ لوگوں نے نہایت تعجب کے ساتھ کہا، ہم کس طرح اس شیرخوار بچے سے پوچھ سکتے ہیں جو ابھی ماں کی گود میں ہے؟ مگر بچہ فوراً بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے اور اس نے مجھے مبارک بنایا ہے، خواہ میں کسی حال میں ہوں یا کسی جگہ پر ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، جب تک زندہ ہوں میرا یہی شعار ہوگا، اور میرے پروردگار نے مجھ کو میری ماں کا خدمت گزار بنایا ہے، خود سر اور نافرمان نہیں بنایا، اور پھر اس کی جانب سے مجھ کو سلامتی کا پیغام ہے، جس دن کہ میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن پھر زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ بنی اسرائیل نے جب ایک شیرخوار بچے سے یہ حکیمانہ کلام سنا تو وہ حیرت زدہ ہو گئے، انہیں یقین آ گیا کہ مریم ہر قسم کی برائی سے پاک ہیں اور بچے کی پیدائش یقیناً اللہ کی طرف سے ایک نشان ہے۔ ناظرین، اس طرح حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور معجزانہ طور پر بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔